بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر کہ جس کے صدقے اس کائنات کا ظہور ہوا۔ دعا کریں کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ہر ایک فرد و تہذیب و فن کا اوج و کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اسی سوچ کو محسوس کیا علامہ محمد اقبال نے، اور پھر اسی سوچ کا ذکر اس نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 کے اندر اس نے پیش کیا۔ اس سوچ کو، اس لمحہ فکر کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس سوچ کو دو قومی نظریے کی صورت میں پیش کیا۔ جب یہ بات لوگوں کے کانوں نے سنی تو ہر کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے اس کو محض ایک جھوٹا خواب سے تعبیر کر دیا، کسی نے کہا کہ یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے، کسی نے کہا کہ یہ صرف جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یعنی ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں علامہ محمد اقبال کی دور اندیشی کو، کہ جس کو پتا تھا، جو یہ جانتے تھے کہ ایک دن میری اس سوچ کو، میری اس خواب کو ضرور کوئی ایک ایسا شخص آئے گا، ایک ایسا مرد مجاہد آئے گا جو میری اس سوچ کو، اس خواب کو ایک حقیقی تعبیر کی شکل دے گا۔ ہر کسی نے مذاق اڑایا، لیکن وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن آیا 23 مارچ 1940 when Pakistan resolution was passed۔ جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی اور اس کے اندر اسی سوچ کو، اسی خواب کو پھر سے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ بر صغیر کے اندر دو قومیں آباد ہیں، اور ان دو قوموں کی ثقافت، ان کی روایات، ان کے اقدار، ان کے مذہب، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا ان کو دو الگ الگ ریاستوں کے اندر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ Then everybody made fun of them too, how it would be possible۔ پھر ہر ایک نے اس کا پھر مذاق اڑایا، پھر ہر ایک نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، پھر ہر کسی نے اس کو ایک محض ردی کا ٹکڑا قرار دیا اور اس خواب کو محض ایک جھوٹے خواب سے تعبیر کر دیا۔ لیکن اس بار ان کا پالا ایک مرد مجاہد سے پڑا تھا۔ اس بار ان کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا کہ جس کو اپنے خدا کے اوپر اتنا یقین تھا، جس کو اپنے ارادوں کے اوپر اتنا یقین تھا کہ جو اس نے ابتدا کر دی ہے اب وہ اس کو ضرور جائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب دنیا کی ہر آنکھ نے دیکھا 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اسی کے اوپر پھر اقبال نے کہا تھا کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ پھر ہر اس قوت کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے تماچا مارا کہ جو کل یہ کہتے تھے کہ یہ ایک خواب ہے، ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا، ہر کسی نے اس کے اوپر باتیں کسی، لیکن آپ نے پروف کیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑا کون ہے، ان قوتیں وہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کے سامنے کون سا مرد مجاہد کھڑا ہے۔ لیکن علامہ محمد اقبال کے خواب، آپ کی دور اندیشی، اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈٹرمینیشن نے، آپ کے پختہ ارادوں نے، آپ کے اللہ کے اوپر کامل یقین نے یہ دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا کے اندر کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے، صرف جو حل ہے، جو مسئلے کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کے اوپر یقین کتنا ہے، آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر آپ کتنے ڈٹرمیننٹ ہو، آپ کی سوچ کے اندر کتنی پازیٹیوٹی ہے، آپ کتنے ڈٹرمیننٹ ہو، یہ چیز آپ کی منزل کا تعین کرتی ہے۔ اور پھر اسی چیز نے بتایا دنیا کو کہ پاکستان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو ہم نے حاصل کیا، اور یہ ملک کتنے شہداء کی شہادت سے ہمیں حاصل ہوا۔ اس ملک کے اوپر کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے،
آج ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. آج ہم پاکستان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج ہم پاکستان جب 14 اگست آتا ہے تو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, لیکن ہماری سیلیبریشن کس حد تک ہے کبھی ہم نے سوچا؟ کیا موٹر سائیکل کے سیلنسر کھول کر روڈوں کے اوپر ون ویلنگ کرنا, کیا یہ ہم پاکستان کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر کے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک پروگرام بنا لینا, روٹی کھا لینا, سیلفیاں بنا لینا اور پھر ان کو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دینا, ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کر دینا, کیا یہ محض جشن آزادی ہے؟ کیا یہ ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ we are پاکستانی and we are proud to be a پاکستانی؟ کیا ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان ہمیں بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا. آج بھی ہمارے فوجی جوان, آج بھی ہماری پولیس, ہم نے کتنی اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی خاطر. آج بھی ہمارے نوجوان جب آکاش میں سورج غروب ہوتا ہے اور ہر گھر کے اندر ایک شہری سکون کی نیند سوتا ہے تو اس کے پیچھے, کیونکہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے فوجی جوان کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آج ہم گھروں کے اندر سکون کی نیند سوتے ہیں. آج ہماری پولیس کو دیکھو کتنی قربانیاں دے رہی ہیں. نوجوان اپنی جان کے نذرانے دے چکے اس ملک کی خاطر. اور آج ہماری سوچ کہاں پار آ کھڑی کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر میچ کھول کر ہم we are celebrating پاکستان, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی خوشی کو. ہم چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کر لیتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر کر کے, کھانا کھا کے, سیلفیاں بنا کے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. نہیں سر, پاکستان بنانے کا مقصد ایک سوچ تھی سر. پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد ایک بہت بڑی سوچ تھی. علامہ اقبال کی بہت بڑی سوچ تھی, قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی سوچ تھی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کا وہ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, جس طرح کا وہ پاکستان ان کی امنگوں کے اندر تھا, ان کی سوچوں کے اندر تھا, آج ہمارے پاس وہ پاکستان نہیں ہے. آج ہمارے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. آج آزادی کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آزادی ہے. اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو خدا کی قسم آپ فلسطین کے اندر جا کر پوچھو کہ آزادی کیا چیز ہے. آپ کشمیر والوں کشمیریوں سے پوچھو کہ آزادی کیا چیز ہے. آج ہمیں مفت مل گئی, ہمارا تو کوئی کچھ نہیں لگا نا, ہمیں تو آزادی مفت مل گئی ہے, اس لیے آج ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. دیکھو 14 اگست کو محض کسی ایک دن کا فنکشن قرار مت دو خدا کے لیے. یہ بہت بڑا دن ہے. یہ ہمیں جب ہمیں حاصل ہوا تو آپ اس مہینے کو دیکھیں کہ کس مہینے کے اندر, ماہ رمضان, جتنے بھی مہینے سب کا افضل مہینہ. اور پھر رات کون سی تھی؟ سب سے افضل رات 27 رجب المرجب. دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. دیکھو, سال افضل, مہینہ افضل, رات افضل اور دن بھی افضل. پھر اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ آج ہمارے ینگسٹرز, آج ہمارے نوجوان اس ملک کے لیے کتنا سیکریفائس کر رہے ہیں. آج ہم چوری کرتے ہیں, آج ہم گلے کرتے ہیں, آج ہم حرام کھاتے ہیں. جس کا جتنا بس چلتا ہے ہم کھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ اس سوچ کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ آج دنیا ہمارے اوپر مذاق اڑا رہی ہے. دیکھو کب ہم بدلیں گے, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. آج 14 اگست منانے کا مقصد سارا اپنے اندر ہم ایک سوچ کو یہ کریں. آج ہم فخر کرتے ہیں کہ we are proud to be a پاکستانی, لیکن خدا کی قسم آج تک ہمیں قومی ترانہ نہیں آتا. چیلنج کر کے میں کہتا ہوں کتنے نوجوانوں کو قومی ترانہ زبانی یاد ہے؟ ہم کہتے ہیں we are proud to be a پاکستانی, ہمیں پاکستان ہونے پر فخر ہے. دیکھیں, خدا کے لیے اپنی سوچ کو بدلے. آج دنیا کہاں چلی گئی ہے صرف اپنی بگ تھنکنگ کی وجہ سے. آج ہم ادھر, صرف ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے سر. وہی بات ہے کہ ہم وہیں پر ہم نے سیلیبریشن آ کر کھڑی ہے کہ ہم نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے ان کو روڈ کے اوپر اڑانا ہے, اپنی پولیس کو تنگ کرنا ہے, اپنے فوجی نوجوانوں کو تنگ کرنا ہے. آج چند دوستوں کے ساتھ مل کر بس 2 پروگرام کیا, روٹی کھائی اینڈ دیٹس آل. اور ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا جشن منایا. یہ کیا خاک جشن ہے سر؟ پاکستان کا جشن وہ ہوگا جس دن میری سوچ, میرے نوجوان کی سوچ, میرے ہر ایک باشندے کی سوچ اس سوچ کے ساتھ مشابہت کرے گی جو سوچ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. خدا کی قسم, اگر آج
قائد اعظم محمد علی جناح دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اور وہ اپنے ملک کے لوگوں کے حالات کو دیکھے گا، خدا کی قسم اس کو بڑا دکھ ہوگا، اس کو بڑی پریشانی ہوگی، وہ شاید پھر اس کو ایک اور شاک لگے اور وہ پھر اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا پاکستان جو آج ہم نے پاکستان کے ساتھ حال کر دیا۔ آج ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا، یہ دن بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، یہ آزادی کا دن ہے۔ اس دن کی اصل حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے۔ یار یہ دن کسی ایک دن محض پاکستان کے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ اس ایک دن کے اندر آج ہم ایک عہد کریں، ہم ایک وعدہ کریں کہ اس ایک دن نہیں بلکہ اگلے سال تک ہم پاکستان کے لیے جئیں گے، ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے جئیں گے، ہم اس سوچ کے لیے جئیں گے، اس سوچ کے تحت جئیں گے جو سوچ ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال دے کر گئے ہیں۔ یہ حق ادا ہوگا ہمارا اس ملک کی آزادی کا، اور اصل میں یہ ہے جشن آزادی سر، صرف محض ایک دن سیلیبریشن کر کے اپنے اوپر فخر کرنا کہ آئی ایم اے پاکستانی اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، سر اٹ از ناٹ انف، یہ انف نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ڈائریکشنز کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوئی ویژن سیٹ کرنے ہوں گے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی، ہمیں دوسروں کے لیے فائٹ کرنا ہوگا، دوسروں کے حقوق کے لیے فائٹ کرنا ہوگا۔ اصل یہ مقصد ہے آزادی کا سر۔ آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے خوف زدہ ہے، آج انسان کو جانور سے ڈر نہیں ہے میرے ملک کے اندر جتنا دوسرے کے انسان مسلمان سے ڈر ہے۔ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ جشن آزادی؟ آزادی اسی کو کہتے ہیں۔ آج میرے ملک کے اندر واٹر کولر کے ساتھ گلاس زنجیر سے جکڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ we have got the freedom، ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ پہلے ہم گلاس کو تو آزاد کر لیں، پہلے ہم پاکستان کو تب بعد میں آزاد ہوگا، اس کے لوگوں کو بعد میں آزاد کریں گے۔ پہلے ہم 20 روپے کی گلاس کے ساتھ جب 50 روپے کا زنجیر بندھا ہوا ہے، پہلے ہم گلاس کو تو اس غلامی سے آزاد کریں، پھر ہماری آزادی شروع ہوگی سر۔ We need to change۔ ہمیں اپنی سوچ کو آج کے دن ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، آج ہمیں اپنی ڈائریکشن کو بدلنا ہوگا۔ آج کے دن ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد میں اپنے پاکستانیوں کے لیے لڑوں گا، آج میں اپنے پاکستانیوں کے لیے جیوں گا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، میں زندگی کو ایک مقصد دوں گا، پھر دیکھو کہ پاکستان کے اندر مسلم چینج آتی ہے یا نہیں آتی۔ وما علینا۔